सजी दिन गमाया फरता ही डरता अने रात गमाई सोए भट पड़िया ऐसा जीवन भाई ऐसा ना जीवो मौलाना हज़रत इमाम पे सुरवत पढ़ मोमिनो अल्लाह सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। दीनदारो, दुनिया के अंदर जो कुछ भी जीव आए हैं, चाहे वो जानवर हो या इंसान, उनको दुनिया के अंदर जीने के लिए खुदा ताला ने तौफीक दी और इतनी शक्ति दी है कि वो खुद की जिंदगी इस दुनिया में गुजार सके। ऐसे प्राणी से मेरा मतलब जिसमें लाइफ है। वैसे हम आमतौर पर प्राणी जानवरों को भी कहते हैं, इंसान को भी कहते हैं, लेकिन वेजिटेशन जो है, दरख्त हैं, झाड़, इनके अंदर लाइफ है। यानी ऐसे प्राणी कि जो हिल चाल नहीं सकते, जैसे कि झाड़, दरख्त, उनको भी खुदा ताला रोजी पहुंचाता है। वो रोजी उनको जमीन के अंदर से मिलती है या हवा में से मिलती है। हर एक इंसान की रोजी का खुदा ताला खुद जामिन है, यानी उसने खुद के ऊपर ये अपना फर्ज बना लिया है कि जिसको उसने पैदा किया है वो उसको मेंटेन करेगा, सस्टेन करेगा। इस वादे को दुनिया के हर एक नबी ने लोगों के सामने जाहिर किया कि खुदा ताला ने तुम्हें दुनिया में भेजा है तो वो तुम्हारे पेट में रोजी डालेगा। हम जब भी अपने पीरों के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें जिंदगी गुजारने की बहुत सी चीजें मिलती हैं और हमें उस चीज के लिए खुदा ताला के पैगंबरों की तरफ से इस बात के लिए विश्वास दिया गया है कि तुम्हारी रोजी, तुम्हारा रिज़्क़ खुदा के ऊपर है। और अगर तुम अपनी इस रोजी की खातिर खुदा को भूल जाओगे और सिर्फ रोजी ही के पीछे लग जाओगे, यानी सिर्फ खाने पीने और दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने का ही अपनी जिंदगी का मकसद समझ के बैठ जाओगे, तो जिसने तुम्हें गारंटी की है कि मैं तुम्हें रोजी दूंगा, तो तुमने उसके ऊपर बेविश्वासी की, तुमने उसके ऊपर शक किया। तू ही मेरा साचा साइया पियो जी, तू ही भूखा भूखा क्या करे, सुनावे लोक रे भाई, क्या सुनावे लोक। भांडा घड़िया मुख किया,
कुछ पावन जोग रे भाई, कुछ पावन जोग। भूखा भूखा क्या करे? तू अपने दुखों का रोना क्यों रोता है और लोगों को सुनाता फिरता है? मैं भूखा हूं, मैं मर गया, मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं। तो लोगों के अंदर ये शोर मचाता है कि जिसने तुझे दुनिया में पैदा किया वो तुझे अच्छी तरह से रोजी नहीं दे रहा, तू उसकी शिकायत कर रहा है। अपने दुखों को लोगों के सामने प्रचार करना खुदा ताला की रहमत के विरुद्ध प्रचार करने के बराबर है। तुम खुदा के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हो। अरे वो जिसमें कि एक बर्तन बनाया है तो उस बर्तन का एक मुंह बनाता है। कोई भी बर्तन बनाया जाए, मटका बनाओ, प्याला बनाओ, गिलास बनाओ, कोई भी बर्तन बनाओ, तो उसके अंदर वो कंटेनर बने, इसलिए उसमें डालने के लिए जगह रखते हैं, मुख रखते हैं। तो जिस खुदा ने तुम्हें ये पेट दिया, उसने ये मुंह भी दिया, तो कुछ डालेगा तो सही कि नहीं? पेट भी दिया उसने, फिर उसने मुख भी दिया, तो कुछ पावन जोग इसमें कुछ डालने के लिए है। हमारी रोजी का जामिन अल्लाह है। अगर वो जामिन है तो फिर हम दुखी क्यों हैं? हमें रोजी क्यों ना मिले? ऐ मोमिनो, अल्लाह पुकार कर रहा है कुरान पाक के अंदर कि खुदा ताला की रहमत को समझो, खुदा को अपनी मां से नीचा मत समझो। खुदा ताला तमाम जहानों का पैदा करने वाला परवरदिगार है, उसको उसके दर्जे पे रखो। उसकी शिकायत करके अपनी मां से भी तुमने उसको गिरा दिया। क्या तुम्हारी मां खुदा से बड़ी हो गई कि वो मां जो दुनिया के अंदर तुम्हें जन्म देती है, वो दुख उठा के खुद भूखी रह के भी तुम्हारा पेट पालती है, चाहे लकड़ी हो जावे, सूख के कांटा हो जावे, तो भी वो धावन पिलाती है और अपने बच्चे के लिए सब दुख उठा के भी उसको सुख देने को तैयार हो जाती है। अगर खुदा की बनाई हुई मखलूकात में अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए कोई भी तरह का दुख उठा के उसको सुख देना होवे तो वो तैयार होती है, तो क्या खुदा ताला अपने ही बनाए हुए इंसान से नीचे गिर गया कि वो एक दुनिया में एक माँ जैसा भी ना हो सके? लेकिन एक बच्चा जब माँ से दूर हो जाता है तो वो दुखों में पड़ जाता है, फिर वो माँ को ढूंढता है और भागता है और उसकी गोद में बैठ के सारे दुख भूल जाता है। उस रूहानी माँ को जिसको हम रब कहते हैं, हमारी जो दुनिया की माँ है वो भी रब है। अरबी जबान का ये जो लफ्ज रब है, उस रब का मतलब ये है हर हालत में उसको मेंटेन करना, परवरिश करना। और परवरिश करने का मतलब ये है कि सिर्फ खाना पीना ही नहीं, रबूबियत के अंदर सिर्फ खाना पीना ही नहीं आता। रबूबियत के अंदर जैसा कि एक माँ एक रब है, वो सिर्फ खाना ही नहीं खिलाती, वो कपड़े पहनाती है, बदन को साफ करती है, अच्छी आदतें सिखाती है, खाना खिलाना भी सिखाती है, पीना सिखाती है और रीत बात सिखाती है, फैमिली के अंदर उठना बैठना सिखाती है, अदब आदाब सिखाती है, मैनर सिखाती है और उसको एक अच्छा इंसान बनाती है। ये सारी चीजें रबूबियत में आती हैं। माँ रब है, छोटा रब, और वो परवरदिगार जो है वो बड़ा रब है। और उस रब के अंदर भी वो तमाम खसलतें हैं कि वो हमें पैदा करने के बाद छोड़ नहीं देता। अरे माँ के पेट के अंदर के जहाँ जाहिर में खाना नहीं पहुँच सकता, वहाँ भी वो खाना उसको खिलाता है और बच्चे को एक मामूली से कीड़े, एक जर्म के अंदर से निकाल के उसको परवरिश करके प्रोग्रेसिव हालत में ला के उसको एक हाथ मुंह नाक कान वाला ऐसा एक खूबसूरत बच्चा बना देता है कि जब वो बच्चा हमारे सामने जन्म लेके आता है तो माँ और बाप और सारी फैमिली की खुशियां बढ़ जाती हैं। ये सब चीजें रबूबियत में आती हैं। वो खिलाता है, वो पिलाता है, रात की हमारी जो नींद होती है वो भी रबूबियत में है। हम थक जाते हैं
آرام کے محتاج ہوتے ہیں تو خدا نے اس کے لیے پہلے سے پربند انتظام کر رکھا ہے. یہ سب چیزیں اس کے رب پنے میں آتی ہیں اور وہ پھر ہم کو بدنی طور پہ بھی بڑھاتا ہے, پرورش کرتا ہے. یعنی ہم گروہ ہوتے ہیں, ہماری عقل بھی گروہ ہوتی ہے, ہماری مینٹلٹی گروہ ہوتی ہے, ساتھ ساتھ ہماری جو روح ہے نا وہ بھی گروہ ہوتی ہے. یہ ساری گروتھ, فزیکل, مینٹل اور اسپرچل گروتھ خدا تعالیٰ کے رب پنے کے نیچے آتی ہیں. لیکن ہم انسان ہیں کہ دنیا کے پیچھے اس طرح سے پڑ گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے اوپر ہمارا یقین گھٹ جاتا ہے یا گھٹ گیا ہے. پھر ہم شکایت کرتے ہیں اپنے دکھوں کی لوگوں کے پاس. ایک آدمی نے مہمانی رکھی, عرض کرتا ہے مولا, امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے زمانے میں ایک پاٹ رکھ کے, ایک کرسی رکھ کے, مہمانی کا فروٹ وغیرہ رکھ کے ساری فیملی سامنے بیٹھ جاتی تھی. مولا آ کے کرسی پر بیٹھتے تھے, چاہے 1 منٹ بیٹھے چاہے آدھا گھنٹہ بیٹھے, بادشاہ ہے, خوشی والا ہے. لیکن اس طرح وہ مہمانیاں قبول کرتا تھا اور لوگ اپنے دکھ سکھ مولا کے پاس رکھتے تھے, دروانی لیتے تھے. زمانہ بدل گیا. میں نے ایک دن حضرت امام کو عرض کی, میں بولا مولا میرے دل کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کیا ہے ابو علی؟ میں نے کہا مولا سلطان محمد شاہ کے زمانے میں اس طرح مہمانیاں ہوتی تھی, وہ زمانہ ابھی ایک خواب ہو گیا, سپنے جیسا ہو گیا. لوگوں کو اب وہ چانس نہیں ملتی تیرے سے گفتگو کرنے کا. اور تو ابھی آتا ہے, 2-3 آدمی آئے, ایک فیملی میں سے ہاتھ رکھتا ہے, دعا آشیش دیتا ہے, تیری رحمت ہے یہ. لیکن لوگوں کو تیرے سے وہ حالت نہیں ہے کہ تیرے سے بیٹھ کے اپنے دکھ سکھ کی باتیں کر سکیں. مولا دنیا بھر نے ہنس کے کہتے ہیں, تجھے معلوم ہے میرے دادا کے پاس پہلا تو یہ کہ ٹائم بہت تھا, میرے پاس ٹائم نہیں. دوسرا یہ کہ میرے دادا کے زمانے کے اندر لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ سب لوگ مہمانی رکھ سکیں. ابھی تو میرے روحانی بچے ماشاءاللہ آباد ہیں, دیکھا تو نہیں اتنی مہمانیاں ہوتی ہیں, میں پہنچ نہیں سکتا. میں بولا خدا نے ایسا دن کبھی نہیں آئے گا. ماں باپ میری طرف دیکھ کے ہنستے رہے مگر کوئی جواب نہیں دیا. مہمانی رکھی, کہتا یا مولا میں ایک دکاندار ہوں, یہ میرے چھوٹے چھوٹے 7-8 بچے ہیں, میری ماں ہے. مولا میں صبح دکان پہ جاتا ہوں, 14-15-16 گھنٹے کبھی کبھی میں کام کرتا ہوں, لیکن روٹی آگے میں پیچھے, میرا پورا نہیں ہوتا. امام سلطان محمد شاہ فرمایا روز جماعت کھانے جاتے ہو. اس نے پہلے سے ہی ایسا ہی اپنا مولا کے حضور میں اپنا ٹائم ٹیبل بتا تو دیا, لیکن امام دیکھو خلاصہ کرواتا ہے اس کے منہ سے. جماعت کھانے جاتے ہو؟ کہتے خداوند نہیں جاتا, ٹائم نہیں ملتا. دسوند دیتے ہو؟ خداوند پورا ہی نہیں ہوتا, دسوند کہاں سے دو. امام کے ہاتھ میں لکڑی تھی, مولا نے لکڑی اونچی کی, نیچے سے پکڑا اور اوپر جو وہ بینڈ تھا وہ اس آدمی کی گردن میں, صاحب نے جو ہینڈل تھا نا وہ اس کی گردن میں ڈالا. ماں باپ فرمایا روز جماعت کھانے جاؤ, برابر دعا پڑھو, 10 پن برابر دو, اما ہم گراہک کو ایسا کھینچ کے تمہاری دکان پہ لے کے آئیں گے. اس کی گردن کے اندر وہ لکڑی ماں باپ نے ڈال کے اس کو کھینچا تھوڑا سا, ہم اس طرح سے کھینچ کے لے کے آئیں گے. اس نے تو روزی اپنے ذمہ لگا رکھی ہے, لیکن ہم اس کو اس کی ڈیوٹی پوری کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے. اس نے جو لاز بنا رکھے ہیں ہمارے لیے, ہم وہ لاز کے اوپر چلتے ہی نہیں. اس نے جو رستے بتا رکھے ہیں وہ رستے ہم پہ جاتے ہی نہیں. ویلو ڈیل میں میری جاب لگی ہوئے اور میں مارکم پہنچ جاؤں تو پھر کون میری جاب لے لے؟ جدھر میں نوکر ہوں مجھے ادھر جانا چاہیے, مجھے اپنی ڈیوٹی پہ پہنچنا چاہیے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں پیدا کیا, اس نے اپنے ذمہ روزی لگائی. اور یاد رکھو دیندارو, ہم مسلمان ہیں. ہمیشہ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے دین کی دنیا کی آئے تو پہلے یہ اپنے من میں یہ لکھ لینا, میں مسلمان, سچا مسلمان اسماعیلی ہوں.
और इस्माइली ही सच्चे मुसलमान हैं। वो आज मौका नहीं है कहने का कि हम क्यों सच्चे मुसलमान हैं, हम ही सच्चे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे हमारे सब भाई हैं वो अंधेरे के अंदर दो हाथ रख के आंखें खुली रख के भटक रहे हैं, उनको पता नहीं है कि दीवार किधर है दरवाजा किधर है, लेकिन हमको पता है, हम रोशनी में हैं, हम मुसलमान हैं। और उस खुदा ताला ने अपने रिज़्क़ में जो रिज़्क़ बना रखा है, मेरा रिज़्क़ कोई नहीं खाएगा और मैं किसी का रिज़्क़ नहीं खा सकता। इस चीज के ऊपर हमारा ईमान होना चाहिए। मौलाना इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि, उनकी आदत थी मौला की कि वीक में 1-2 दफा, कभी मर्जी आ जाती थी तो कंटिन्यूअसली आकर 10-10, 15-15 दिन तक, लेकिन मौला सुबह की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के बाहर आके बैठ जाते थे मदीने के अंदर। कुछ लोग उनको सवाल करते थे, जवाब मिलते थे, कोई दीदार के लिए आते थे, कोई सिर्फ दुआशीस लेने आते थे। होते 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 ये मजमा हर रोज बढ़ता गया। फिर तो ऐसा हुआ कि इमाम जाफर सादिक की सेमिनार तो दुनिया के अंदर हिस्ट्री में बड़ी मशहूर हैं। एक दफा इमाम इसी रिज़्क़ के सब्जेक्ट के ऊपर वाज कर रहे थे। मौलाना इमाम जाफर सादिक जो थे, पीरी जोमा भी उनके पास था, साहिबी जोमा भी उनके पास था। आपकी सदर दिन की बनाई हुई जो पीरों की वंशावली में है, उसके अंदर एक नाम पढ़ना, पीर अमीर अहमद। साथ में पीर अमीर अहमद जो हैं, ये इमाम जाफर सादिक हैं, उनका नाम अहमद था। अहमद सादिक तो लक़ब था। वाज करते थे। आपको मालूम है कि दुनिया के हर जमाने के अंदर नबियों और रसूलों के विरोधी ऑपोजिट लोग भी रहे कि जो खुदा ताला की हस्ती को नहीं मानते मगर जाहिर करते हैं कि मानते हैं। उनको हम मुनाफिक कहते हैं, यानी हिपोक्रिट। तो ऐसे लोग भी हमेशा हर जमाने में रहे। मिशनरियों की तो बातें छोड़ दो, नबियों इमामों के विरोधी और ऑपोजिट होते रहे। तो ऐसा ही एक आदमी था, मौला के पास आया। मौला के पास आके कहने लगा, या मौला आज आपने बहुत अच्छी वाइज की, आपने आप जो नसीहत की वो बहुत अच्छी थी। इतनी देर में कोई आदमी एक छोटी सी प्लेट लेके आया जिसमें कुछ खाना पड़ा था। आपने ऊपर से उठाया तो उसमें कुछ चावल वगैरह थे। हुजूर ने थोड़ा खाया, लोगों को झुला दिया। अभी वो जो शख्स आया उसको थोड़ी शरारत सूझी। उसने एक दाना उठाया चावल का, दिखा के मौला को कहता, खुदावंद ये दाना मेरे नसीब में है कि नहीं? अभी इमाम ने जो वाज किया, नसीहत की, फरमान किए, समझाया, इस बेवकूफ की अहमद के ख्यालों में नहीं आया। अब वो इमाम को दुनिया भाने डाउन करने के लिए, खोटा डालने के लिए उसने एक रास्ता निकाला, शरारत। मुसलमान था। मौला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दूसरी दफा जब पूछा, बहुत से लोग बैठे हुए थे, हुजूर ने फरमाया, देखो ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं। मौला उसकी नीयत, उसके दिल को पहचान गए। कहता, नहीं या हजरत, ये दाना अगर आप कहो कि मेरे रिज़्क़ में नहीं तो मैं अभी आपके सामने खा के बताऊं। यानी वो जाहिर करना चाहता था कि आपने जो कुछ कहा है वो झूठ है। जो चंद लोग थे गर्म हो गए। मौला ने सबको ठंडा किया। हुजूर ने यह फरमाया, ये दाना तेरी किस्मत में नहीं, तेरे पेट में नहीं जाएगा। शरारत की वजह से उसने वो दाना लिया, मुंह में खोल के जो डाला तो अंदर, पता है जिसको हम काकड़ा कहते हैं, टॉन्सिल्स, उसको वो दाना लगा, इसको अथू आ गया। यानी वो दाना इसके नीचे नहीं गया, अंदर लगने से इरिटेशन हुई। इरिटेशन होने से वो दाना उसकी नाक में घुस गया ऊपर से, यानी अंदर तालू से ऊपर चला गया। खांसने लगा, आंखों में से पानी उतर आया। नहीं, कभी कभी हम पानी पीते पीते या खाना खाते खाते बोलने लगे तो हमारी हवा की नाली में थोड़ा खाना चले जाए, हमको कैसा ये अथू आता है। उठ के भागा बाहर,
باہر جا کے اس نے بڑے زور کی چھینک ماری. جیسے ہی چھینک ماری تو وہ دانا جو منہ میں ڈالا تھا وہ ناک میں سے نکلا. ایک کبوتر آ کے وہ دانا اٹھا کے چلا گیا. بہت شرمندہ ہوا, مولا کے پاس آ کے معافی مانگی. ہماری قسمت کا جو رزق ہے ہم کو وہ خدا دے گا, ضرور دے گا. اور یاد رکھو دیندارو, جو لکھا ہوگا وہی کھا سکیں گے, جو لکھا ہوگا وہی کھا سکیں گے. یہ اسلام مذہب کی ہمیں تعلیم ہے. میرا ایک بڑا اچھا دوست تھا, ڈاکٹر چکیرا کر کے, بہرا تھا دارالسلام میں, اور وہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھا. اس کو خود کو ہارٹ اٹیک ہوا. اچھا ہو گیا. ایک دن بیٹھا ٹیبل کے اوپر بیوی بچوں کے ساتھ کھانے کے لیے, ایک لقمہ توڑا, منہ میں ڈالا, صرف منہ میں. وہ لقمہ منہ میں ہی رہ گیا اور گزر گیا. وہ لقمہ جو منہ میں ڈالا, اس لقمے کے لیے اللہ کی مرضی نہیں تھی, مشیت نہیں تھی کہ وہ اس کے پیٹ میں اترے. وہ منہ میں ہی رہ گیا. ہے نا ہمارے گنان کے اندر, منہ میں رہو گرو. ہمارا روزی رزق اس پروردگار نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اس لیے ہمارے دل کے اندر سکھ شانتی ہو, سکھ شانتی رہیے. اس کے اندر, دل کے اندر اشانتی پیدا نہ کرو کہ خدا مجھے روزی دے گا کہ نہیں دے گا. رزق, کپڑا, رہنی کرنی اس پروردگار نے اپنے ذمہ لیا ہے. لیکن جب ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر ہمارا رزق گھٹ جاتا ہے. گناہ کرنے سے خدا ناراض ہوتا ہے. جب خدا ناراض ہوتا ہے تو اس کی بخشش بند ہو جاتی ہے. رزق تو دیتا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے. جو خدا کو گالیاں نکالتا ہے, جو خدا کو نہیں مانتا, رزق وہ اس کو بھی دے گا. اپنی ماں کے ساتھ لڑ کے دیکھ لو, ماں کو خوب رلاؤ اور پھر جا کے کہو ماں مجھے کھانا دے, تو وہ اپنا سب دکھ بھول کے تمہیں کھانا کھلائے. خدا تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. لیکن ہم دنیا کی عیش و آرام کے اندر, ہم دنیا کی موج شوق کے اندر خدا تعالیٰ کے ساتھ سبند گھٹا ڈالتے ہیں. اس لیے ہم دکھ ہوتے ہیں. ہر انسان آج کا خاص طور پہ یہ چاہتا ہے کہ کس طرح میرا دنیاوی سکھ بڑھتا جائے. بہت سے لوگ ہیں اس کے پاس اتنا کھانا ہے کہ خود کھا نہیں سکتا, اور اسی کے پڑوس کے اندر ایسے ہیں کہ جن کو بھوک پوری مٹتی نہیں, یعنی کھانا جو ملتا ہے وہ کم ملتا ہے. وہ اس کے اعمال ہیں, یہ اس کے اعمال ہیں. ہم اسماعیلی لا آف کرما, جس کو ہم اعمال کا قانون کہتے ہیں, یہ قرآن پاک کے اندر ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے حساب سے ہمارا سکھ دکھ ہوتا ہے. آج لاکھوں انسان افریقہ کے اندر مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے. کیا خدا ظالم ہے؟ کیا خدا ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ اگر وہ خدا کا ظلم ہے تو پھر وہ خدا نہیں. خدا تو ظالم نہیں, خدا کبھی بھی انیائے نہیں کرتا, خدا کسی کو دکھ میں ڈالتا نہیں. تمام نبی ہمارے سامنے ہیں, انہوں نے خود دکھ اٹھائے لیکن انہوں نے دوسروں کو کبھی دکھی نہیں کیا. پھر یہ دنیا کی اتنی مخلوقات جو خدا کی ہے, میں ایک طرف یہ کہہ رہا ہوں کہ روزی کا ضامن اللہ ہے. اتنی باتیں کرنے کے بعد اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لاکھوں آدمی جو ایتھیوپیا اور دوسری جگہ کے اوپر مر رہے ہیں, تو کیوں جی مشنری صاحب آپ کی آواز کا کیا ہوا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ رزق خدا کے ہاتھ میں ہے اور یہ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں, تو کیوں خدا رزق نہیں دیتا؟ وہی خلاصہ کرنا چاہتا ہوں. اسی کے لیے میں نے یہ بات آپ کو یاد کرائی کہ آج ایتھیوپیا کی حالت, ہر روز ٹی وی کے اوپر ان کی شکلیں دیکھ کے دل گردہ ہل جاتا ہے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی وجہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے اوپر جب تمہارا وشواس گھٹ جاتا ہے, جب تم اپنی لگام اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے ہی رستے پہ چلتے ہو, مطلب اس کا یہ ہے کہ تم شیطان کے مرید بن جاتے ہو, گناہ کرتے ہو, ظلم کرتے ہو, تو خدا تعالیٰ تمہیں اس کی سزا دیتا ہے. یہ پنشمنٹ ہے, یہ ان کی پنشمنٹ ہے. اس چیز کو
سمجھنا آسان نہیں، لیکن اس آدمی کے لیے یہ سمجھنا آسان ہے کہ جو عمل کے قانون کو مانتا ہے. ایک کافر ہے، خدا کو بالکل نہیں مانتا. ایک مومن ہے جو ہر وقت خدا کو یاد کرتا ہے. یہ پانچوں دونوں کے پاس 5-5 ایکڑ زمین ہے، اپنا اپنا کھیتر ہے، بازو بازو میں ہے. کافر صبح اٹھ کے اپنے کھیتر میں سے کانٹے پتھر سب نکال کے صاف کرتا ہے، اور مومن مسجد میں یا جماعت خانے میں بیٹھ کے تسبیحاں نکالتا ہے. کافر اپنے کھیتر میں بیج ڈالتا ہے، مومن نے بھی تھوڑا سا ادھر ادھر سے بیج لیا، پتھر پتھر نکالے نہیں، ہل چلایا نہیں، یوں ہی پھینک دیا کہ اللہ مالک ہے. کافر نے ٹائم پر اپنی کھیتر کا دھیان رکھا اور ادھر بیٹھ کے پنچھی پنچھیوں کو، چوروں کو، جانوروں کو ہنکاتا رہا، اور یہ مومن تسبیحاں ہی نکالتا رہا، اور جانور آ کے، گائے بکری آ کے، گدھے آ کے اس کا کھیتر چل گئے. کافر کا کھیتر ہرا ہو گیا، مومن کے کھیتر میں سے تھوڑا سا اناج مشکل سے نکلا. کیوں بھلا؟ کافر کا کھیتر کیوں ہرا ہوا؟ وہ تو خدا کو نہیں مانتا، اور یہ تو تسبیحاں نکالتا رہا. یہی چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، اور یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو روزی رزق کا اپنا پروانہ گارنٹی لکھ کے کہا کہ دیکھو تم اس طرح سے یہ مشین چلانا، میں 5 برس کی گارنٹی دیتا ہوں. لیکن کبھی ہم نے مشین کو عمدہ خراب کر دیا تو گارنٹی تو مٹ گئی. کوئی بھی بنائی ہوئی مشینری آپ لے آؤ، اس کی گارنٹی 7 ہے، لیکن کبھی آپ نے اس کی بنانے والے کی انسٹرکشن فالو نہیں کی اور عمدہ سیدھا کر دیا اور وہ جل گیا تو گارنٹی نہیں ہوئے گی. خدا تعالیٰ نے ساتھ یہ کہا کہ تم محنت کرو، جدوجہد کرو. اگر ہم محنت نہیں کریں گے ہمیں نہیں ملے گا. افریقہ کے یہ لوگ، انہوں نے محنت نہیں کی. پھر بارش جو کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دنیا میں گناہ بڑھ جاتے ہیں تو آسمان کی بارش رک جاتی ہے. ہمارے گناہ ہیں، ایک جگہ تو پانی کی بوند نہیں گرتی، اور بنگال، آسام، بہار کے اندر اتنا پانی آتا ہے کہ لوگ مارے جاتے ہیں. جہاں پانی چاہیے وہاں پانی نہیں ملتا، اور جہاں پانی نہیں چاہیے وہاں اتنا پانی ہے کہ بربادی ہو جاتی ہے. خدا کے اس قانون کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور وہ قانون ہے خدا تعالیٰ کے عمل کا. اگر عمل ہم کریں گے تو ملے گا، عمل نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا. لیکن ہمارا عمل اگر صرف دنیا کی موج شوق کے لیے ہی رہا، جیسا کہ میں نے گنان پڑھ کے بتایا، صبح ہوئی، کام دھندے پہ گئے، کھایا پیا، گھومے پھرے، شام کو سو گئے، پھر کہتے ہیں اگر اسی کا نام زندگی ہے تو بھٹ پڑے ایسا جینا، یہ تو جانور پن کی زندگی ہے. مولانا حضرت امام کا ایک فرمان ہے، مولا فرمایا آج کی دنیا کے اندر موج شوق کے سادھن بڑھ رہے ہیں. ان موج شوق کے سادھنوں کے اندر ہی تمہارا خیال، تمہارا مائنڈ اوت پروت رہے، اسی کے اندر انوالو ہو جائے، اور تم اپنی آخرت اور روحانی سائڈ کو اور خدا تعالیٰ کی بخششوں کا شکر گزاری وغیرہ کو سب کو بھول جاؤ. تو مولا فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میرے مومنوں کے لیے یہ بات ہوئے، لیکن تو تمہارے دلوں کے اندر کبھی بھی نور کی خوشی پیدا نہیں ہوئے گی. آج کی دنیا میں ہم اسی میں انوالو ہو رہے ہیں. ہم کو خدا نے منع نہیں کیا کھانا مت کھاؤ، کھاؤ، اچھا کھاؤ، اچھے کپڑے پہنو، موٹر گاڑی رکھو، کوئی منع نہیں. مذہب نے کسی چیز کی ہمیں موج شوق کی لمٹس بنا کے ہمیں منع نہیں کیا. اگر ہم اس لمٹ کے نیچے رہیں، لیکن کبھی ہم اس لمٹ کے باہر چلے جائیں گے تو مذہب ہمیں روکتا ہے. مذہب ہمیں یہ روکتا ہے کہ اپنی توفیق سے زیادہ خرچ مت کرو. مذہب یہ روکتا ہے کہ تم ایسی زندگی مت گزارو کہ لوگوں کو تمہارے اوپر عرشا اور حسد ہوئے اور تمہارے اندر مغروری اور ایمان پیدا ہو جائے. مذہب ہم کو منع کرتا ہے. مذہب ہم کو یہ کہتا ہے کہ جیسا جیسا خدا تعالیٰ تمہیں دنیاوی چیزیں زیادہ دیتا رہے، کیسے کیسے تم سخی بنو، چیریٹی کرو. خیال کرو مومنو، امریکہ، کینیڈا،
यूरोप जो हमको ज़ाहिर खाने इतनी बदियों बुराइयों में फंसे हुए देश लगते हैं, सारी दुनिया में जिधर भी भूख मरा होता है तो यही देश हैं जो अनाज देते हैं, कपड़े भेजते हैं, दवाइयाँ भेजते हैं, नर्सें जाती हैं, डॉक्टर जाते हैं, उनको कई तरह की और सहूलतें भेजते हैं। इनकी ये सखावत एक अजीम चीज़ है। भले इन मुल्कों के अंदर गुनाह भी बहुत हैं, लेकिन खुदा ताला ने इन मुल्कों के अंदर ये जो आसाइशें रखी हैं, ये लोग मेहनती हैं। यूरोपियन नेशंस जो हैं मेहनत करती हैं। यूरोपियन नेशंस जो हैं उनके अंदर आपस के अंदर लॉ के हिसाब से संगठन भी है, एक दूसरे की इज्जत भी है। भले मजहब एशिया की सामने देखें तो कम है, हमको लगता है ऐसा, गुनाह भी बहुत है, मगर इन मुल्कों के अंदर जो कुछ भी सोसाइटी की बनावट है, उस सोसाइटी की बनावट के हिसाब से इनकी सखावतें बहुत हैं। कनाडा के अंदर 65 बरस हो जाओ तो औरत मर्द दोनों को गवर्नमेंट 200, 500, 400 जितने भी यहाँ की कायदा है ओल्ड एज पेंशन देते हैं। बीमार पड़ जाओ तो मुफ्त दवा दारू होती है। इस मुल्क के कानून और कायदे, उसके अंदर इन लोगों ने अदल रखा है, सखावत रखी है। ये वो खुदा की नियामतें हैं कि जिस सोसाइटी के अंदर अदल है, सखावत है, संगठन है, यूनिटी है, मेहनत है, अक्ल है, एक दूसरे की तौफीक और ख्याल है, खुदा ताला ने वहाँ बरकतें दे रखी हैं। इसके सामने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को देख लो, एशिया और कम्युनिस्ट कंट्रीज को देख लो, जुल्म और ईर्षा और इनजस्टिस बेहिसाब है। अफ्रीका के कई मुल्क 25 बरस पहले आज़ाद हुए तो उनके पास खाना था, पैसा था, फॉरेन एक्सचेंज था, सब कुछ थी। जैसे ही वो आज़ाद हुए उनके हाथ में लगाम आ गई तो जिसके हाथ में उसके मुंह में आपाधापी पड़ गई। बड़े बड़े मिनिस्टरों ने उचापत करनी शुरू कर दी, ऑफिसरों ने उचापत शुरू कर दी, लाख रिश्वत बढ़ गई, काम धंधा घट गया, मेहनत मिट गई, अनजस्टिस हो गया, जुल्म हो गया। दिवसे दिन ब दिन जैसे जैसे टाइम जाता रहा, बारिश कम होती गई, अनाज घटता गया, जंगल साफ होते गए। 25 बरस के बाद हालत ये रही कि खुद को पेट भरने जितना भी उनकी जमीन पैदा ना कर सकी। आज इथियोपिया, केनिया, सूडान, तंजानिया, युगांडा और वेस्टर्न साइड के अंदर देखो, घाना और नाइजीरिया की क्या हालत है। उस तरफ चले जाओ, इंडिया पाकिस्तान की क्या है आज। इंडस्ट्रियलाइज कंट्री जरूर हो गई इंडिया, लेकिन इंडिया के अंदर भी भूख मरा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि खुदा ताला हमको हमारी करतूतों के कारण से बख्शिशें देता है और हमारे अमाल के कारण से हमें तौफीक जैसा नहीं होती तो हमें दुख देता है, यानी हमको सजा मिलती है। ये सब कुछ हमारे हाथ में है। इंसान आसाइश, खुशी ढूंढना चाहता है, माल में खुशी नहीं, कपड़े दरदागीने में, मोटर बंगले में खुशी नहीं। एक बादशाह था, उसका एक वजीर था जो निहायत ही खुदा परस्त था, और उस वजीर का एक मुर्शिद था, गुरु था, जो साधु था, फकीर था, खुदा की इबादत करता था, और ये जो वजीर उसका ध्यान रखता था। एक दिन बादशाह बड़ा गम में था, मालूम नहीं क्या गम था। वजीर को बुलाया, अपने गम का हाल बयान किया। कहता मेरे पास सब कुछ है, माल है, दौलत है, इज्जत है, ताकत है, आर्मी बड़ी है, मेरी प्रजा भी सुखी से रहती है, लेकिन मेरे दिल में खुशी नहीं। उस फकीर को बुलाया। फकीर ने आके बादशाह को कहा, है बादशाह, एक ऐसा कुआं है, ऐसा एक तालाब है कि जिसमें आबे हयात है। उस आबे हयात को पीने से इंसान हमेशा खुश रहता है और कभी मरता नहीं। तेरे दिल के अंदर हकीकत में जो डर है तो वो मौत का डर है।
کہتا ہاں کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ کے مر جاؤں گا؟ بادشاہ نے کہا سچ بات ہے، میرے دل کے اندر جو ڈر ہے وہ موت کا ڈر ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ وہ چشمہ یعنی وہ سپرنگ جو آب حیات کا ہے، آب حیات وہ پانی جو زندگی دے اور موت چلی جائے۔ اس نے کہا دیکھو یہ اتر کی طرف نارتھ سائڈ میں پہاڑوں پہ چلے جاؤ، چلتے رہو یہ دشا میں، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی گفا آئے گی، ٹنل جیسی آئے گی، اس ٹنل کے اندر جاؤ گے، اندر اندھیرا ہوگا، لیکن چلتے رہو یہاں تک کہ جب وہ ٹنل ختم ہو جائے تو روشنی ہوگی تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی، اور وہاں وہ پانی کا چشمہ ہے کہ جس کے پینے سے انسان کبھی مرتا نہیں، کبھی اس کو بیماری نہیں ہوتی، کبھی اس کو غم نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے تھوڑی سی لشکر ساتھ لیا، سولجرز لیے، اور اس بتائی ہوئی دشا کی طرف چلا گیا۔ بہت سے دور نکل گئے، بہت سے جو لشکری تھے کچھ تھک گئے، کچھ بیمار ہو گئے، کچھ مر گئے، تھوڑے سے آدمی اس کے ساتھ رہ گئے۔ آخر اس کو وہ ٹنل، وہ گفا نظر آئی، اس کے اندر چلتے رہے، آواز آئی، جو پیے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہ پیے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، سوچ میں پڑا کیا بات ہے، جو پیے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں پیے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ بہت دیر تک سوچا مگر کلو نہ ملا، آخر یہ چلتا رہا، اندھیرے کے اندر چلتے رہے۔ ٹنل ایک اینڈ پہ آ کے ختم ہوئی، پانی کا چشمہ نظر آیا، بادشاہ بہت خوش ہوا، لیکن اتنے تھک گئے تھے، 2-3 آدمی ہی اس کے ساتھ رہ گئے تھے باقی، کہ یہ کنارے کے اوپر پہنچ کے گر پڑے۔ تھکاوٹ دور ہوئی، آنکھ کھلی، اٹھ کے چشمے کے کنارے بیٹھا، 2 ہاتھ ملا کے پینا چاہا تو ایک کوے کی، ایک کاغڑے کی آواز آئی۔ اس نے کہا اے بادشاہ یہ پانی مت پینا، دیکھو میں نے یہ پانی پیا ہے، اب میں موت کی دعائیں مانگتا ہوں لیکن موت نہیں آتی۔ میں ایک انسان تھا، میرے بال بچے تھے، میرا سب کچھ تھا، میں بھی تیری طرح یہ ڈھونڈتے میں یہاں آیا، اور میں نے یہ پانی پیا، اور پھر مجھ کو یہ اچھا ہوئی کہ میں کوا بن جاؤں تاکہ میں ساری دنیا گھوموں اور پھروں۔ میں کوا تو بن گیا لیکن اب مجھے موت نہیں۔ بادشاہ کے دل میں شک پیدا ہو گیا، آب حیات کے چشمے تک پہنچا لیکن پیاسا واپس چلا آیا۔ فارسی زبان کی انوار سہیلی نام کی ایک کتاب ہے جس میں یہ کہانی لکھی ہے۔ دنیا کے اندر انسان آب حیات ڈھونڈتا ہے، یعنی خوشی کا سادھن ڈھونڈتا ہے، ہمیشہ رہنے کا سادھن ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ حقیقت دنیا کے اندر نہیں۔ چشمہ جو ہے، جو حقیقت کا پانی ہے، وہ انسان کے اندر ہے، اور وہ انسان کو کب ملتا ہے کہ جب انسان کو مرشد ملے۔ یہ آب حیات ہمارا روحانی سکھ ہے، ہماری بیت الخیال کی عبادت جو ہے وہ ہمیں اس کی چابی دیتی ہے۔ مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ نے ایک فرمان فرمایا کہ تم نے دنیا کے اندر کبھی نہ کبھی تو بڑی اچھی خوشی کا موقع ضرور دیکھا ہے، لیکن جو عبادت کی خوشی کا جو درجہ ہے، ایسی خوشی دنیا میں تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ مال میں، دولت میں، اولاد میں، عزت میں، تندرستی میں، دنیا کی کوئی شے کے اندر مومنوں وہ خوشی نہیں ہے کہ جو خوشی ہمارے دل کے اندر عبادت کرنے سے ہوتی ہے۔ جب ایک انسان عابد بن جاتا ہے، وہ کوا بننے کی جو خواہش تھی، وہ اڑنے کی خواہش تھی کہ میں اڑ کے ساری دنیا گھوموں۔ وہ زمانے میں ایروپلین نہیں تھے، اس نے تو یہ سوچا کہ میں ساری دنیا دیکھوں، لیکن
ہمارے پاس ہمارے مرشد کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے سے ہمیں دنیا بھی ملتی ہے، دین بھی ملتا ہے۔ ہم اسماعیلی سادھو سنت اور فقیروں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم اپنی دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں جا کے، پہاڑوں پہ جا کے، گفاؤں میں بیٹھ کے ہم عبادت کریں اور بیوی بچے، مال دولت، کار روزگار سب چھوڑ دیں۔ وہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ لیکن ہمارا مذہب یہ بھی نہیں ہے کہ تم دنیا کے اندر بیوی بچوں، مال دولت، عیش آرام، موٹر وغیرہ میں اتنے گم ہو جاؤ کہ تم اپنی آخرت بھول جاؤ۔ ہمارا مذہب اس کی بھی منائی کرتا ہے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح رہو جس طرح مرشد نے حکم کیا ہے۔ دنیا کے اندر اپنی ڈیوٹیز پوری کرو، دنیا کے اندر جو کچھ بھی خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا کے رکھا ہے اس پہ رکھو، چلو، مگر اپنا وشواس، اپنا خیال اس مولا کے ساتھ باندھ کے رکھو اور اپنی روحانیت کے لیے پلان بناؤ کہ مجھے ایک دن مر کے مولا کے پاس جانا ہے اور موت حق ہے۔ وہ مسافری ہماری ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں، کوئی آدمی اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو اس وقت کے لیے جب ہم مر جائیں گے اور ہمارے لیے نئی دنیا شروع ہوگی، نئی لائف شروع ہوگی، اس وقت کے لیے ابھی سے ہمیں پلان بنانا چاہیے تاکہ اس وقت ہمیں کام آوے۔ اور ہر وہ چیزیں جو اس چیز کو نقصان کرتی ہوں اس دنیا میں وہ بند ہونی چاہیے۔ دنیا میں رہو، کام دھندا کرو، عقل سے، محنت سے آگے بڑھو۔ میں نہیں کہتا کہ 1000 پتی بنو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ 1,00,000 پتی بنو، میں کہتا ہوں کروڑ پتی بنو۔ اور ہمیں کروڑ پتی بننے کے لیے ضرورت پڑے گی۔ کینیڈا کے اندر کروڑ پتی بننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ میں 2 برس پہلے، 3 برس پہلے آیا تھا، میں نے ادھر واضح کی، خاص طور سے میں نے کیلگری کے اندر ایک واعظ دی تھی کہ دینداروں، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہم کو امام نے افریقہ چھڑوا کے تو ادھر کیوں لے کے آیا، کیوں ادھر ہماری کینیڈا کے اندر وسعت شروع ہوئی؟ اس کے لیے کبھی سوچا ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا عظیم ڈیوائن پلان ہے۔ میں نے کہا جماعت کو، اور آج پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، ابھی پتہ نہیں لگے گا، 20-25 برس کے بعد پتہ لگے گا۔ بائی ٹرن آف سینچری کے وقت ہم کو تھوڑا تھوڑا پتہ لگے گا کہ ہم ادھر کیوں آئے ہیں۔ ہمارے بہت بڑے کام کرنے ہیں اس ملک میں آ کے، ہمارے اوپر امام ڈیوٹیاں ڈالے گا۔ اس کے لیے امام ہم کو یہاں لے کے آیا ہے کہ تمام دنیا کے اسماعیلیوں کے لیے ہی نہیں، لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، خصوصاً اسلام مذہب کے لیے ہمیں بہت کام کرنے پڑیں گے، ہمیں بہت کام کرنے پڑیں گے۔ اس کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ 1000 یا 1,00,000 پتی بنو، میں یہ چاہتا ہوں اور میرا امام چاہتا ہے کہ کینیڈا کی جماعت کروڑوں پتی بنے گی، ایک ایک اسماعیلی بادشاہوں کی طرح اس کے پاس دولت ہوئے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی حالت اگر بگڑ گئی تو ہم جس طرح برف کے اوپر سلپ ہو جاتے ہیں نا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی، کسی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، کسی کی پیٹھ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، زندگی بھر لنگڑا رہنا پڑے گا، زندگی بھر کمر کے ہاتھ رکھ کے چلیں گے۔ سلپ نہ ہونا، یہ برف میں بھلے ہو جانا، لیکن روحانی طریقے سے سلپ نہ ہونا، مذہب کے اندر سے سلپ نہ ہونا۔ کروڑوں پتی بنو گے، ہمیں بہت مالدار بننا ہے، پالیٹکس میں بھی آگے بڑھنا ہے، ہمیں ادھر اپنی جماعت کو مضبوط بنانا ہے، اور یہ جماعت دن بدن بڑھے گی، کوئی وجہ نہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اور میرے یہ ماننے کے اندر کوئی وجہ نہیں کہ مجھے شک پیدا ہوئے، یعنی مجھے شک بالکل نہیں ہے کہ ادھر 1,00,000 اسماعیلی کی جماعت ہوگی فیوچر میں، کوئی نوائی نہیں۔ امام کے جو پلانز ہیں ان پلانز کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے۔ اپنی دنیاوی حالت بھی درست کرو، لیکن دین کو اس سے زیادہ مضبوط بناؤ، اپنے دین کو بہت مضبوط بناؤ، کارن کہ حقیقت کی جو انرجی ہے اور پاور ہے وہ ہمارا مذہب ہے۔ ہم کو ہمارے مذہب میں سے پاور ملے گی، ہم کو ہمارے مذہب سے دورانی ملے گی، ہم کو ہمارے مذہب سے سکھ ملے گا، ہم کو ہمارے مذہب سے شانتی ملے گی۔ اور جو جانتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے
عبادت کرنے والے کینیڈا کی جماعت میں مولا کی رحمت سے بہت ہیں. گئے 15-12 سال میں جو ادھر جماعت آئی اس کے اندر بہت بڑی بڑی روحانیاں مومنوں کی آئی ہیں. بڑے بڑے مومن کینیڈا کی جماعت میں ہیں. ان کی دعا بندگی آگے بڑھا رہی ہے. لیکن ساری جماعت کو اپنے روحانی اور دینی فرض کے اوپر عمل کرنا ہے، ضرور کرنا ہے. دنیا کی ان حالتوں اور دین کی ان حالتوں کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ دونوں کو سامنے رکھو اور اپنی ڈیلی لائف کو سدھارو. 3 ویک پہلے میں آیا ڈان ملز کے اندر، میں نے جو وائز کی تھی تو میں نے وہ وائز اس لیے کی تھی کہ ادھر کی ہماری جو ڈیلی لائف ہے، ہم اسماعیلیوں کی، اس لائف کے اندر سدھارا ودھارا ہونا چاہیے. ہم لوگ ادھر آ کے 12-15 سال سے اسماعیلی وساحت جو ہوئی تقریباً 70 کے اندر لوگ آنے ہوئے چالو. آج ماشاءاللہ 30,000 کی جماعت کینیڈا میں ہو گئی. 10,000 آدمی ابھی اسٹیٹس میں ہیں. نارتھ امریکہ کی 40,000 اسماعیلی جماعت کے اندر جھگڑے بڑھ گئے. میاں بیوی کی ڈیورسز بڑھ گئے، بھائی بھائی کے جھگڑے بڑھ گئے، ساس بہو کے جھگڑے بڑھ گئے، بیماریاں بڑھ گئیں. کیا بات ہے یہ؟ کیا بات ہے یہ؟ سیلفش پنا بڑھ گیا. میں اپنی بیوی کو رکھ نہیں سکتا، بیوی میرے ساتھ رہنے کو تیار نہیں. یہ حالت بڑھتی جاتی ہے. میں سن کے بہت تعجب کیا میں نے کہ 40-40 50-50 برس کی شادی بھی ادھر ڈیورس میں ختم ہوتی ہے. ایک قصہ ایسا بن گیا کہ 40-45 برس کا گھر سنسار اور ان کا ڈیورس ہوا. 2 مہینے گھر چلتا ہے تو ڈیورس ہو جاتا ہے. 6 مہینے میاں بیوی پھرتے ہیں تو کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں. کیا بات ہے؟ ہمارا مذہب ہم کو یہ نہیں کہتا. یہ چیز ہمیں ظاہر کر رہی ہے. ہماری جو فیملی لائف ادھر آگے بگڑ گئی. انڈیا، پاکستان یا افریقہ کے لوگ زیادہ ہیں کینیڈا جماعت کے اندر. افریقہ کے اندر جو ہماری فیملی اسٹرکچر تھا، بھائی بھائی تھے، ساس سسر تھے، بہن بھائی تھے، ماں باپ تھے، جھگڑے کہاں نہیں ہوتے، مس انڈرسٹینڈنگ کہاں نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹی بات کے اوپر چھری اٹھا کے کسی کو ہم مار ڈالیں. ہماری جماعت کا یہ جو فیملی اسٹرکچر بگڑ رہا ہے دینداروں، یہ ہمارے لیے بہت بہت نقصان دینے والی چیز ہے، روحانی حساب سے بھی، جماعتی حساب سے. اپنی فیملی کو ٹھیک کرو، اپنی فیملی لائف کو ٹھیک کرو. صرف یہ مذہب نہیں ہے کہ جماعت خانے میں آ کے نیاز پیا اور گھر چلے گئے، جرا کھایا اور لے لیا. یہ جماعت خانے کے اندر ہماری ریت رسم رواج ہے. یہ چیز ہمیں سپورٹ کرتی ہے ہمارے ایمان کو. لیکن کبھی ہم نے ان تمام چیزوں کو سپرفلوس سمجھ کے اس کی جو اندر سگنیفیکینس ہے نیاز کی کہ دعا کی کہ نادی کی کہ تھار سفرے کی، وہ ہم نہیں سمجھے اور ہم دنیا داری کے اندر رہ گئے. سیلفش پنا آ گیا. میں ہی اپنے آپ کو سکھ دینا چاہتا ہوں، باقی سب اپنا ڈھونڈ لینے. وہ چیز ہمارے لیے خطرناک ہے. ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے تھوڑا سا خود دکھ اٹھا لو، دوسروں کا بھلا کرو. اور ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کسی نے تمہیں کچھ بول دیا ہے تو شانت رہ جاؤ، وہ خود ہی سمجھ جائے گا. ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کوئی تمہاری مدد مانگے تو آؤٹ آف وے جا کے بھی اس کی مدد کرو. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے ایک دوسرے سے محبت اور پیار رکھو. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ تم آدھی کھاتے ہو، تمہارا دوسرا بھائی بہن بھوکا ہے تو آدھی اس کو دے دو، پاؤ تم کھاؤ پاؤ وہ کھائے. کبھی تمہارے پاس ایک ہے تو آدھی آدھی کر لو، 2 ہیں تو ایک ایک کر لو. ہمارے مذہب کے اندر جو محبت ہے، ہم کو ہمارا مذہب جو پریم سکھاتا ہے، ہم کو ہمارا مذہب جو سیکریفائس کرنا سکھاتا ہے، وہ دنیا کی کوئی قوم کے اندر نہیں. ہماری قوم کے اندر بہت اچھی اچھی چیزیں بھی ہیں،
ये जमात खाना हमारा जमात खाना नहीं। वॉलंटियर्स आते हैं 2 घंटे पहले, फौरन इधर साफ कर देते हैं, कारपेट बिछाते हैं, चीजें रख देते हैं, जमात खाना बन जाता है। और बड़ी ऐसी ठंडी और बर्फ के अंदर हमारे ही नौजवान जाके बूढ़े बूढ़ियों को और दूसरों को गाड़ियों के अंदर लेके जमात खाने ले आते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं। हमारे जमात के अंदर ये जो सिस्टम है, खुदा की कसम दुनिया भर की किसी कौम के अंदर नहीं। हमें उस चीज के लिए फख्र है अपने जवानों के ऊपर कि जमात की इतनी खिदमतें होती हैं, मगर मैं पूछता हूं कि तुम्हारी ये सारी खिदमतें दिखावे की हैं कि सच्ची हैं? और अगर ये दिखावे की हैं तो फिर तो इसमें कुछ नहीं है, और अगर सच्ची है तो फिर तुम्हारा घर, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा कुटुंब वो भी अच्छा और आराम वाला होना चाहिए। तुम जितनी जमात की सेवा करते हो उतनी अपने माँ बाप की करते हो। तुम ये कारपेट उठा के और तुम ये सब चीजें करके और मौला के घर की सेवा करते हो, तुम्हें मुबारक है, दिन दुनिया में सुखी रहो। मगर तुम अपनी बीवी के साथ भी ऐसा ही सलूक करते हो, तुम अपने मर्द के साथ ऐसा सलूक करते हो, तुम अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ ऐसा सलूक करते हो। ये एक धड़ा लेने की बात है, ये एक समझने की बात है। दिखावा नहीं होना चाहिए, सच्ची बात होनी चाहिए। अपनी फैमिली लाइफ कनाडा में ठीक करो। हमारी इस्माइलियों की फैमिली लाइफ बिगड़ रही है। इन कैनेडियंस, वाइट कैनेडियंस की तरफ देखकर हम उन जैसे बन जाने, उन जैसी आदतें हमारे पास आ जाने। हमारे मौला ने हमको आज कई बरसों से ये बारंबार बोलता है और कहा है कि तुम किधर भी रहना, अपनी प्रणाली का नहीं छोड़ना, तुम अपनी ट्रेडिशंस नहीं छोड़ना, तुम अपनी बैक होम, तुम्हारी जो आदतें हैं, तुम्हारी अच्छी आदतें हैं, उनको नहीं छोड़ना, तुम्हारे बाप दादा का रास्ता नहीं छोड़ना। हमारे प्रणाली का ये है, हमारे बाप दादा का रास्ता ये है, हमारे मजहब का रास्ता ये है, माता पिता की सेवा करो। माता पिता के लिए दुख उठाना पड़े दुख उठाओ। सास ससुर की इज्जत करो, सास ससुर को अपने माँ बाप समझो, औरत भी मर्द भी, क्योंकि लड़के के भी सास ससुर हैं, लड़की के भी सास ससुर हैं। हर एक को अपने सास ससुर को और अपने माँ बाप को माँ बाप की तरह इज्जत देनी चाहिए। अपने माँ बाप की, वडीलों की सेवा करो। अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखो। घर में कजिया कंकास कभी हो गया, नम कस कर लो, टॉलरेट कर लो, सहन कर लो, बर्दाश्त कर लो, छोड़ दो। झगड़ा की बात क्या है, लेकिन जरा सी बात के ऊपर तक जाना, गुस्सा हो जाना। थोड़े दिन पहले जॉन मिल्स के जमात खाने के अंदर मैं बाहर निकला तो 2 वॉलंटियर लड़ पड़े। अरे 2 वॉलंटियर्स बैग लगाए हुए और लड़ रहे हैं, शर्म की बात है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि जब भी बम्बई आया करते थे, जमाते तो उस जमाने के अंदर काठियावाड़, हिंदुस्तान, पंजाब वगैरह से लोग चले आते थे मौला का दीदार करने के लिए। एक दिन मौला खड़क जमात खाना, जिसको हम दरखाना कहते हैं, मौला वहां आ रहे थे, यानी प्रोग्राम था। आप में से किसी ने बंबई देखी तो उसको शायद याद होगा। खड़क जमात खाने के आगे एक कॉर्नर है, वहां एक वॉलंटियर खड़ा रहे। ये सारा भीमपुरा पूरा हो जाए, इसके बीच में सेंटर में जहां अपना इस्माइली प्रेस है, वहां एक वॉलंटियर खड़ा होवे, और फिर एक वॉलंटियर भीमपुरा और 4 टैंकी है वहां खड़ा होवे। मतलब कहने का मेरा ये है कि तकरीबन 200-300 मीटर के ऊपर एक एक वॉलंटियर होवे, और कॉर्नर के ऊपर तो हर कॉर्नर पे वॉलंटियर होवे, दिल्ली बाजार तक लगभग 1 मील दूर। इस दरमियान में 12, 14 के 15 वॉलंटियर्स होने। इन वॉलंटियर्स का काम क्या कि भिंडी बाजार वाला वॉलंटियर दूर से जब मौला की गाड़ी को देखे तो वो विसल करे। ये विसल सुन के इसके आगे वाला वॉलंटियर वो विसल बजावे, उसके फिर बाद वाला वॉलंटियर बजावे, और ये विसल जब सरखाना जमात खाने में नीचे पहुंचे और ऊपर विसल पहुंचे तो फिर अनाउंसमेंट हो गए कि मौलाना हाजिर इमाम आ रहे हैं, और 5 मिनट में मौला आ जाए। विसल बज गई। जब विसल बजी तो कुछ लोग लेट भी हो गए थे, वो भागने लगे। जमात खाने के राइट हैंड के ऊपर एक कॉर्नर है, वहां एक रेस्टोरेंट भी है, लकी रेस्टोरेंट उसका नाम है। इस कॉर्नर के ऊपर जो वॉलंटियर खड़ा था, बिल्कुल अटेंशन खड़ा था,
مولا کی گاڑی آ رہی ہے. جیسے ہی گاڑی نزدیک آئی, سامنے کی سائڈ سے ایک عورت, اپنی اسماعیلی عورت, چھوٹا بچہ اس نے گود میں اٹھایا ہے اور 2 بچے اس کی انگلی پکڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ چلے آتے ہیں. جیسے ہی وسل جب یہ سنی تو عورت گھبرائی کہ میں کبھی باہر رہ جاؤں گی, مجھے اندر نہیں جانے دیں گے, تو وہ اپنے یہ 3 بچوں کو لے کے بھاگی. اب وہ بیچاری اتنی دھوم دھام کی اندر تھی, گھبراہٹ میں تھی, اس نے خیال نہیں کیا کہ مولا کی گاڑی پہ نزدیک آ گئی. جیسے ہی وہ بھاگی, یہ والنٹیئر ادھر سے سائڈ چھوڑ کے دوسری طرف جا کے اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ کے زور سے گھسیٹ کے ایک سائڈ میں کر دیا. اگر وہ نہ کرتا تو ہو سکتا تھا کہ ساتھ کی گاڑی ایکسیڈنٹ بھی کر دے اس بچوں کے ساتھ. لیکن جیسے ہی اس نے اس اپنی اسماعیلی بھائی کو بازو سے پکڑ کے گھسیٹ کے دوسری طرف کر دیا, گاڑی کی بریک لگی. امام سلطان محمد شاہ دروازہ کھول کے باہر آ گئے. امام اگر باہر آ گئے تو پیچھے اپنی گاڑیوں کے اندر جو اپنے لیڈرز تھے سب باہر آ گئے. سلطان محمد شاہ دنیا بھر میں اتنے غصے ہوئے, اس والنٹیئر کو بولا کہ ادھر ادھر ہزاروں آدمی غیر قوم کے اکٹھے ہو گئے, ادھر ادھر اپنی یونیفارم اتارو. کرنل پیر محمد مادھانی چلے آئے. ماں باپ نے اس کو حکم کیا اس کی یونیفارم, میں آرڈر کرتا ہوں اس کی یونیفارم ادھر اتارو. وہ رونے لگا, ٹوپی اتاری, کوٹ اتارا, بیلٹ نکالی. ماں باپ فرمایا ٹراؤزرس نکالو. ٹراؤزرس نکال کے شرٹ میں کھڑا ہو گیا. بازار کے اندر ماں باپ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. اوپر جا کے جماعت خانے کے اندر سرکار بیٹھے. ماں باپ نے فرمان کیا کہ ابھی ابھی ایک والنٹیئر نے میرے ایک روحانی بچی کو زبردستی ہاتھ سے پکڑ کے گھسیٹا ہے. والنٹیئر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب طرح کی تکلیف اٹھاوے لیکن جماعت کو سکھ دے. ماں باپ نے حکم دیا اس والنٹیئر کو بلاؤ. قمیض پہنی ہے, ٹانگیں ننگی ہیں, اس حالت میں وہ جماعت کے سامنے آیا. کتنی بڑی سزا ہے. رو رہا تھا. مولا فرمایا کہ تمہارا کام یہ تھا کہ تم میری گاڑی کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے اور میری گاڑی کو روکتے تاکہ میری روحانی بچی اور میرے بچے چلے جائیں. تم نے میری گاڑی کی خاطر میرے روحانی بچی کی یہ بے عزتی کی کہ اس کو پکڑ کے تم نے گھسیٹا, بھائی گر گئی, بچے گر گئے. تم والنٹیئر کے لائق نہیں. پاؤں پڑا, بہت رویا. ماں باپ فرمایا میں کرنل کو حکم دیتا ہوں کہ 1 برس تک اس کو سسپینڈ کرو. پھر امام نے فرمان کیا. جماعت کے جو سیوک ہیں, جماعت کے جو لیڈر ہیں, وہ جماعت کو سکھ دینے کے لیے ہیں. مجھے دکھ ہوا یہ فلم دیکھ کے. میں نے آنکھوں سے دیکھا ڈون ملز کے جماعت خانے میں 2 والنٹیئرز لڑ رہے ہیں, بیج پہنے ہوئے. میں نے آپ کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ ہمارے مغز کے اندر, ہمارے دماغ کے اندر ہوں پنی بہت ہے. ہم لوگ پراؤڈ ہیں. ہمارے اندر ہیوملیشن نہیں, ہیوملٹی نہیں, کائنڈنیس نہیں, جینٹلنیس نہیں. کیوں نہیں؟ کون سی بڑائی ہے ہمارے اندر؟ کس چیز کی تم آنکھی ہے ہمارے گھر دل میں؟ اس آگ کو جس کو ہم مغروری کہتے ہیں, ابھیمان کہتے ہیں, پرائڈ کہتے ہیں, جیلسی کہتے ہیں, حسد کہتے ہیں, ہونپنی کہتے ہیں, میرے جیسا کوئی نہیں, یہ آگ ہے. اس آگ کو اپنے اندر سے نکال دو. شانت بنو, برداشت کرو, پیشنٹ بنو, ٹالرنٹ بنو, کائنڈ بنو, جینٹل بنو, نمرتائی والے بنو. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم گرم ہو جا رہے ہیں, ایک دوسرے کا اپمان کر لیں, ایک دوسرے سے جھگڑے ہو جانے. میاں بیوی کے جھگڑے پھر یہ اینڈ ہوتے ہیں. بہت سی عورتیں ادھر آ کے یہ سمجھنے لگی ہیں کہ ابھی میں کما سکتی ہوں تو مجھے میرے بانا کے ساتھ کیوں رہنا, تو تیرے راستے میں تیرے راستے. یہ ایٹیچیوڈ بھی ہماری لڑکیوں کا, بہنوں کا اچھا نہیں. مردوں کو اگر یہ خیال ہے کہ عورت میری چیٹل مارگیج ہے
ایک میری گائے اور بکری کی طرح ہے، میں جس طرح سے چاہوں اس کو یوز کروں، تو یہ بھی غلط ہے، ٹھیک نہیں۔ ایک دوسرے سے محبت رکھو، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے ہمارے مذہب کے اندر۔ ہمارا ایسا جو مذہب ہے وہ ہمیں دنیا کے اندر بھی سکھ شانتی دیتا ہے، موت کے بعد تو سکھ شانتی ہمارے لیے ہوئے گی، لیکن ہماری دنیاوی زندگی کو بھی ہمارا مذہب اچھا بناتا ہے۔ اور کینیڈا کے اندر آ کے ایسے بہت سے میرے اسماعیلی بھائی بہن ہیں کہ جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ وہاں وہ 500 کے 700 شلنگ کماتے تھے، آج ان کے پاس یہاں میں دیکھتا ہوں تو خود کے بنگلے اور موٹریں ہیں، الحمدللہ، دیکھ کے دل راضی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری فیملی لائف خراب ہو جائے۔ اپنی فیملی لائف کو مت بگاڑو، فیملی کی محبت پیار رکھو اور مولانا حضرت امام کے فرمانوں کے اوپر عمل کرو، سکھی آباد رہو گے۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے رہے، دو جہان میں برکتیں دے رہے، آپ کی آفت بلائیں دفع دور کرے، شیطان کے فریب سے بچا کے رکھے، 10 سکریت میں پورا کرے۔ مولا آپ کو تندرستی دے رہے، آپ کی عمر زیادہ کرے، آپ کے مال کمانی میں برکت دے رہے، روزی کمانی زیادہ کرے۔ مولانا حضرت امام آپ کی آل اولاد کو سکھی آباد برکت والا بنا دے۔ مولانا حضرت امام جماعتوں کنبوں میں اتفاق محبت صلاح سمجھ دے رہے۔ مولانا حضرت امام دین میں دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے، سہر بات نصیب کو بہت